آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کا زمانہ ہے، ساتھ میں کہنا کون سا زمانہ؟ نبی کا زمانہ، مدینہ مبارک کی زمین ہے، اور میرے پیارو دو شخص کا جھگڑا ہو رہا ہے، دو آدمی کا جھگڑا ہو رہا ہے، ایک مسلمان، بولو ایک مسلمان جن کا نام ہے بشر، بولو کیا نام ہے؟ بشر، ہاں نام ہے بشر، اور ایک یہودی۔ اور جھگڑا کس پر ہو رہا ہے؟ جو آج کل ہمارا بھی بہت ہو رہا ہے، جھگڑا کس پر ہو رہا ہے؟ ایک زمین کے ٹکڑے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا، وہ ہوگی جو بھی ایک بنگا جتنی بھی زمین ہوگی اس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا، اور مسلمان جس کا نام کیا بتایا؟ بشر، کہتا ہادی ارضی، یہ میری زمین ہے، میری زمین ہے، میرے باپ داداؤں نے یہ زمین پر اپنا گھر بنایا اور باپ دادا اس پر رہتے تھے، وہ الگ بات ہے، ابھی کھلیان بنا، لیکن یہ زمین میری ہے۔ اور وہ یہودی کہے نا 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 نا، انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ زمین میری۔ اب اس زمانے میں تو ایسے، آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے رجسٹر تیار ہوتے ہیں، اس میں دستاویز ہوتے ہیں، نوٹری ہوتی ہے، اور معلوم نہیں کتنے سائن سکے لگتے ہیں، اور اس کے بعد میں رجسٹر تیار ہوتا ہے اور پھر گورنمنٹ آفس میں جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا تو تھا نہیں۔ اب بس وہ ایک طرف مسلمان ہے، نام ہے بشر، وہ کہے میری زمین ہے، میرے باپ دادا دادا پردادا انہوں نے یہ زمین کو رکھا تھا، اور وہ یہودی کہے نہیں، انصاف کی بات یہ ہے کہ میرے گھرانے کی یہ زمین ہے۔ تو بولو جھگڑا کس میں ہو رہا ہے؟ پھر سے بولو ایک مرتبہ، جھگڑا کس میں ہو رہا؟ ہاں زمین، رہنے دو پانی کو، رہنے دو بھی آرام سے، ہاں جی، جھگڑا کس میں ہو رہا ہے؟ زمین کے بارے میں جھگڑا۔ اب یہ جھگڑے میں فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف یہودی ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ لیکن قربان جاؤ، وہ یہودی بھی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اگر فیصلہ کرانا ہے نا تو مدینے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، محمد فیصلہ کریں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمان نے کہا تم کہاں محمد کو مانتے ہو؟ کہا دیکھو محمد کو مانتے نہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ آدمی کبھی جھوٹ نہ بولے، اس سے بڑھ کر مدینے میں کوئی فیصلہ کرنے والا۔ تو مسلمان تو بہت خوش ہو گیا، کیونکہ یہ تو سیدھا اپنی کوٹ میں بات جا رہی ہے، وہ یہ معاملہ تو اپنی کوٹ میں جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ بشر، جو کیا نام تھا مسلمان کا، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، تو یہ تو پورا اپنی کوٹ کا معاملہ۔ او مسلمان بڑا خوش ہو گیا، کہا کہ چلو چلو ہم چلے۔ اب یہ دونوں، ایک مسلمان جس کا نام ہے بشر اور ایک یہودی، سیدھے گئے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ او مسلمان جن کا نام بشر تھا، پوری بات رکھی کہ بھائی یہ زمین میری، اور ایسا 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 ایسا، جو بھی ان کے پاس ایویڈنس تھے، گواہ تھے، کہا یہ زمین میری ہے۔ اور یہودی نے بھی اپنی بات رکھی کہ میرے باپ داداؤں کی یہ زمین ہے۔ ہمارے آقا بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی تو کوئی جواب دیتے ہی نہیں تھے، بولو ہمارے نبی جواب دیتے نہیں تھے، اللہ کی قسم ہمارے نبی بولتے نہیں تھے، صرف زبان آپ کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ہمارے نبی نے اپنے چہرے انور کو جھکا دیا، وہی کا انتظار ہو رہا، بولو وہی کا انتظار ہو رہا۔ ارے تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی، ہمارے نبی نے چہرے انور کو اٹھایا اور فرمایا میں اور میرا اللہ کہتا ہے یہ زمین یہودی کی ہے، یہ زمین۔ تو وہ کون؟ مسلمان، کیا نام تھا؟ بشر۔ کھڑا ہو گیا، کہا میں کلمہ پڑھتا، میں نماز پڑھتا، میں قرآن پڑھتا، میں روزہ رکھتا، میں زکات دیتا، اور فیصلہ یہ یہودی کے حق میں۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا معاملہ ایمان کا نہیں ہے، معاملہ انصاف کا ہے، اور زمین پر اگر میں انصاف نہ کروں تو قیامت تک کون آ کے انصاف کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرا اور اللہ کا حکم ہے، حکم آ گیا، بولو زمین کس کی؟ چلو باہر نکلے، یہودی بڑا خوش، بھائی یہودی بڑا خوش، اور مسلمان کا چہرہ ایک دم گرا ہوا۔ جیسے باہر نکلے نا تو مسلمان نے غصے میں کہا، اور یہودی کو کہا میں راضی نہیں ہوں، میں راضی۔ سنو، اسی وقت ایمان ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، ایمان گیا۔ اب مسلمان بولیں گے بھی نہیں، باہر نکل کر کہا کہ میں محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوں۔ تو یہودی نے کہا ارے محمد تو آپ کے ہے، اور ہم آپس میں مشورہ کر کے وہاں گئے تھے، اب کیسے فیصلے پہ راضی نہیں؟ اور مسلمان جب تو مسلمان نہیں رہا، کہنے لگا میں محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں۔ چلو ابو بکر کے پاس چلو۔ کن کے پاس چلو؟ ہاں، یہودی نے کہا چلو جائیں گے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر بات جب رکھی نا تو وہ جو تھا نا بشر، اب تو مسلمان تو بولیں گے نہیں، بشر جو تھا نا اس نے کہہ دیا یہ زمین میری ہے، اور اس کا یہ گواہ ہے، اور یہ گواہ ہے، اور یہ گواہ۔ اور یہودی نے بھی کہہ دیا کہ یہ زمین میری ہے، اور اس کا یہ گواہ، یہ گواہ، یہ گواہ۔ لیکن یہودی نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم پہلے محمد کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا، وہ تو اس کو پسند نہیں آیا تو آپ کے دروازے پر
یہ بشر کو پسند نہیں آیا تو آپ کے دروازے پر حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ بھی نہیں کہا اقضی ما یقضی اللہ ورسولہ، کہا مجھے کچھ سننا نہیں، کسی کا کوئی گواہ دیکھنا نہیں، نہ بشر کا کوئی گواہ نہ یہودی کا کوئی گواہ، اقضی ما یقضی اللہ ورسولہ، میرا وہی فیصلہ ہے، اللہ کی قسم جو میرے اللہ اور میرے رسول کا فیصلہ ہے۔ تو کہا کہ آپ نے تو کچھ میٹر کو سنا بھی نہیں برابر، آپ نے تو برابر دیکھا بھی نہیں کہ وہ زمین کہاں ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، میرا تو یہ ایمان ہے کہ میرا نبی مسکراتا ہے تو میں مسکرا دیتا ہوں، مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ تم ہنستے کیوں ہو، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، میرا نبی ہنسا تو میں ہنسا، میرا نبی رویا تو میں رویا، میرا تو ایسا ایمان ہے۔ ارے ہنستے رونے میں ہم نبی پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ تو زمین کا معاملہ اور میرا نبی فیصلہ کر چکا۔ ابوبکر فرماتے اللہ کی قسم قیامت تک یہ زمین یہودی کی ہے، اس لیے کہ جو اللہ رسول نے فیصلہ کیا اس پر میں راضی ہو گیا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر دونوں باہر نکلے، کون؟ وہ بشر، اور دوسرا کون؟ وہ باہر نکل کر وہ بشر کہتا ابو بکر کا میرے کو پسند نہیں آیا، ابو بکر نے جو فیصلہ کیا۔ تو یہودی نے کہا کمال ہے، محمد بھی تمہارے، ابو بکر بھی تمہارا، اور تم کو ان کا فیصلہ کہا نہیں، مجھے ان کا فیصلہ نہیں پسند آیا، میرے دوست کے پاس چلو۔ یہودی نے کہا تمہارا دوست کون؟ کہا عمر، کہا ہم ساتھ میں بڑے ہوئے ہیں، ساتھ میں کھیلے کودے ہیں، عمر کے پاس۔ تو یہودی نے کہا دیکھو یہ آخری ہے، اس لیے میں اب در در بھٹکنے والا نہیں ہوں، بھائی جو فیصلہ کرنا تھا فیصلہ ہو گیا۔ ارے تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ زمین میری ہے، صدیق اکبر نے فیصلہ کر دیا زمین میری ہے، اور کہتا نہیں آخری چانس، کہاں جائیں گے؟ چلو اب حضرت عمر کے پاس آئے، ادھر وہ بشر، بولو کون؟ بشر، ادھر کون؟ اور یہودی۔ ابھی تو میٹر شروع ہوتا، اس سے پہلے یہودی نے کہہ دیا کہ دیکھو ایک بات بتا دو عمر، ایک بات سن لو، یہ میٹر لے کر ہم محمد کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ زمین میری ہے، پھر ہم ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن یہ بشر مانتا نہیں ہے، آپ کے پاس آیا ہے۔ اب عمر نے کہا اچھا بیٹھو بیٹھو، نہیں بیٹھو، اندر چلے گئے۔ بولو کہاں گئے؟ اندر گئے، یہ سمجھو گے کچھ کھانا پینا لینے گئے ہوں گے، گئے اندر گئے، ننگی تلوار لے کر آئے۔ بولو کیا لے کر آئے؟ ننگی تلوار لے کر آئے، اور وہ جو بشر تھا نا اس کی گردن اڑا دی، قتل کر ڈالا۔ ارے بولو کیا کیا؟ قتل کر، مار ڈالا، نے تلوار لیا پوری گردن اڑا دی۔ کہا اب جیسے گردن اڑائے تو یہودی کانپنے لگا، کہا آپ نے تو مار ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ کہا میں تجھے نہیں ماروں گا، فکر مت کر، تجھے نہیں ماروں گا، جا معاملہ حل ہو گیا۔ کہا آپ نے تو سنا ہی نہیں۔ کہا سب سن لیا، اللہ رسول کے فیصلے کے بعد عمر کیا فیصلہ کر کے کہا، جاؤ سب سن لیا، مار۔ پورے مدینے میں خبر پہنچی عمر نے مار ڈالا، عمر نے مار، کس کو مارا؟ بشر کو مار ڈالا، عمر نے مار۔ یہ کان ہمارا، یہ خبر ہمارے نبی کے کانوں کا نہیں، ہمارے نبی کو خبر ملی کہ وہ زمین کا مسئلہ، میرا جو پاس جو مسئلہ آیا تھا وہ عمر کے پاس مسئلہ گیا، عمر نے تلوار لے کے بشر کو مار ڈالا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہا بلاؤ عمر کو، بلاؤ۔ بھائی عمر کا کتنا بھی رعب اور دبدبا ہوگا لیکن نبی کے سامنے تو رعب دبدبا اس لیے کہ ہمارے نبی تو نبی سے حضرت عمر کانپتے کانپتے آئے، ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، ہمارے نبی نے فرمایا ما فعلت یا عمر اقتلته؟ اے عمر کیا کیا تم نے، کیا کیا؟ ارے وہ معاملہ میرے پاس آیا تھا، میں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، ابو بکر کے پاس معاملہ گیا، انہوں نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، تو نے تو مار ہی ڈالا، تو نے مار ڈالا۔ سننا حضرت عمر نے کیا کہا، اللہ کے رسول جو سزا دینا ہو میں آیا ہوں، کاپتا کاپتا آیا ہوں، جو سزا دینا ہو، عمر جیسا عمر کہتا جو سزا دینا ہو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آئندہ بھی کوئی ایسا آئے گا تو میں مار ڈالوں گا۔ کہا کیا مطلب آئندہ بھی؟ کہا حضرت عمر نے کیا کہا، سننا، جو کلمہ پڑھے، جو کلمہ پڑھے اور باہر نکل کر بولے کہ میں نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں، میں اسلام کے فیصلے پہ راضی نہیں، میں قرآن کے فیصلے پہ راضی نہیں، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں، ارے کلمہ پڑھتا ہے اور باہر جا کر بولتا نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں، عمر کہتا اللہ کی قسم اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں، اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ابھی ہمارے نبی کچھ بولتے، حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ سبحان، حضرت جبرائیل آئے اور کہا میرے نبی عمر کو شاباشی دو، عمر کو مبارکبادی دو۔ ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا عمر نے تو مار ڈالا۔ کہا عمر نے جو زمین پر فیصلہ کیا ہے اللہ نے بھی آسمانوں پر وہی فیصلہ کر لیا ہے۔ ارے عمر نے جو زمین پر فیصلہ کیا آسمان پر وہی فیصلہ ہو گیا کہ جو کلمہ پڑھے گا، قرآن پڑھے گا اور پھر کہے گا کہ مجھے اسلام کا قانون پسند نہیں ہے، مجھے شریعت کا قانون پسند نہیں ہے، آج اگر عمر کا زمانہ ہوتا تو اس مرد اور عورت کو زمین پہ رہنے کا حق بھی نہیں ہوتا۔
اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا زمین پر، اللہ نے اس کو قبول کیا، اور قرآن کی آیت ہے وہ ہم تراویح میں پڑھتے لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں وہ آیت چلی جاتی، 5ویں پارے میں وہ آیت ہے، بولو کون سے پارے میں؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو گے، بولو کون سے پارے میں؟ اور آیت بھی کیسی ہے، اللہ قسم کھاتا ہے۔ اچھا ایک بتاؤ، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ قسم میں کھاؤ، بھائی میری کوئی بات نہیں مانے تو میں بولے قسم سے ہاں میں نے ایسا کیا، یا تم لوگ بولو قسم سے قاری صاحب میں نے ایسا کیا۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ میٹر اتنا سینسیٹیو تھا کہ پیدا کرنے والا اللہ خود قسم کھا رہا ہے۔ کون سا پارا؟ بولو کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے نبی تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، اے میرے نبی تیرے پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں، وہ عورت ایمان والی نہیں جو اللہ اور رسول اور قرآن کے فیصلے پر راضی نہیں۔ ارے ہم نے تو جب کلمہ پڑھا نا، اس وقت ہمارا دل اندر سے بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب ہے اللہ رسول جو کہیں گے قرآن اور حدیث میں جو ہوگا میری سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا، آنکھ بند کر کے ہم ایمان لائیں گے، اور اسی ایمان پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اور جو کمینے یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے اور باہر جا کر کہتے یہ شریعت کا مسئلہ I can't understand، ایسا تو اس کی بوچھی پہ 2 چار کھینچ کے مارے، کلمہ پڑھا، نماز پڑھا، نبی پر ایمان لایا، اور باہر جا کر بولتا یہ مسئلہ میرے کو ذرا سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا، تیرے یہ بول نے تیرے سے کلمے کو چھین کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جہنمی بنا دیا۔ میرے دوستو، شریعت کے قانون میں کوئی چینجز آئی نہیں ہے اور کوئی لا بھی نہیں سکتا۔ بولو کوئی لا، ہم وہ ہیں جو اسلام میں پورے اندر چلے گئے، بولو نا بے شک، بولو نا۔ کھڑے میرے دوستو، ہمارے نبی کے زمانے میں ایک عورت چوری کرتی ہے، بولو کیا کرتی ہے ایک عورت؟ سنو دوسرا واقعہ، ہمارے نبی کے زمانے میں ایک عورت چوری کرتی ہے، چوری ہو گئی، مسئلہ ہو گیا۔ اور چوری کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، چوری کرنا ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کو جب یہاں الٹا ہاتھ، یا تو یہاں سے کاٹو یا تو یہاں سے کاٹو، لیکن الٹا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہاں سے کاٹا جائے گا یا یہاں سے کاٹا جائے گا۔ ارے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 6، اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، اگر چوری کرنا ثابت ہو جائے تو اس کے الٹے ہاتھ کو یہاں سے یا یہاں سے، بولو۔ مدینہ پاک میں ایک عورت نے چوری کی اور معلوم بھی ہو گیا، نبی پاک نے کہہ دیا آج شام کو اس عورت کا ہاتھ، صحابہ کرام کی میٹنگ ہو رہی ہے، سنو صحابہ کرام کی میٹنگ ہو رہی ہے، عورت ہے، بڑے خاندان والی عورت ہے، اور اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو اس کے بچوں پہ کیا گزرے گا، اس کے فیملی پہ کیا گزرے گا۔ صحابہ مشورہ کر رہے، اور صحابہ کیا کہہ رہے معلوم نہیں، اللہ کے رسول نے کہا وہ صحیح ہے، مگر ہاتھ کاٹیں گے تو پورے سماج اور سوسائٹی، ہماری کمیونٹی میں بدنامی ہوگی۔ کہا کرے کیا؟ کہا سزا تو دینا ہے مگر سزا کو بدل دے دے، بولو سزا کو۔ تو صحابہ نے کہا لیکن نبی کو جا کر بولے گا کون؟ بھائی نبی کو جا کے بولنا آپ کا رعب اور دبدبہ۔ تو ایک صحابی کو تیار کیا جن کا نام ہے حضرت زید ہے، بولو کیا نام ہے؟ یہ زید جو ہے نا بہت نبی کے چہیتے تھے، بولو نبی کے۔ اور آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، پورا قرآن اٹھاؤ کوئی بھی صحابی کا نام نہیں ملے گا۔ قرآن پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے نا، تیسرے پارے حضرت ابو بکر کا نام نہیں ملے گا، حضرت عمر کا نام قرآن میں نہیں ملے گا، کوئی بھی صحابی کا نام نہیں ملے گا۔ اگر کوئی صحابی کا نام قرآن میں ملتا ہے تو صرف حضرت زید کا نام ملتا ہے، اور وہ بھی 22ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، فَلَمَّا قَضَى زید اللہ، یعنی سوچو وہ صحابی کہ اتنے صحابہ کرام میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام میں اللہ نے کسی کا نام اپنے قرآن میں نہ دیا تو کن کا نام دیا؟ زید کا نام جب قرآن میں آ گیا، ایسا اپن بولتے جاوے زید، او زید ادھر آ، او زید ادھر آ، کچھ بھی نہیں، لیکن قرآن میں جب زید بولو گے تو 30 نیکیاں ملے گی،
کیونکہ قرآن میں ایک ایک حرف میں 10 نیکی ملتی. زید میں 3 حروف ہے، زا یا دال. زا بولا تو 10 نیکی، یا بولا تو 10 نیکی، دال بولا تو 10 نیکی. اللہ نے وہ صحابی کو عظمت دی کہ قیامت تک تیرا نام لیا جائے گا، 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع ہوتی جائے گی. تو صحابہ کا فیصلہ ہوا کہ کسی کو بھی کس کو ذمہ داری دے دو. زید نے کہا کوئی بات نہیں، میں جاتا ہوں، میں تو نبی کا چہیتا ہوں، جا کے بات کرتا ہوں کہ عورت کو سزا تو ملے مگر ہاتھ کاٹنے کی سزا. سننا، حضرت زید آئے. بولو جلدی جلدی بولو، حضرت زید آئے. اس وقت ہمارے نبی ایک تکیہ تھا، وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. جیسے حضرت زید آئے اللہ کے رسول نے کہا ہاں بولو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا زید؟ زید نے دھیرے سے کہا وہ عورت نے چوری کی. ہمارے نبی نے کہا معلوم. کہا آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی. ہمارے نبی نے کہا میں نے نہیں دی، جو قرآن نے کہا وہ سر. تو حضرت زید نے کہا میرے نبی اس لیے آیا ہوں، سزا دو سزا دو، چوری ہے چور، وہ چوری کرتی ہے، سزا دو مگر بدل دو نا سزا کو کیا کرو تھوڑا بدل. ہمارے نبی نے ٹیک لگایا تھے نا تکیے سے، آگے بڑھ گئے اور کہا یا زید اتشفع فی حد من حدود اللہ. کہا زید اللہ قانون بناتا ہے، میرے پاس بدلوانے کے واسطے آیا. قانون بنایا اللہ نے اور میرا اللہ قانون بناتا ہے، محمد کے پاس بدلوانے کے واسطے آئے ہو. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی نے کہا یا زید لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها. کہا زید تو اس عورت کی بات کر رہا ہے، اللہ کی قسم اس عورت کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی آج میں فاطمہ کے ہاتھ کو بھی کٹوا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ قانون بناوے، جب مجھے بدلنے کا حق نہیں ہے تو تم کون ہے اس کو بدلنے کے واسطے. میرے دوستو وہ عورت کا ہاتھ کاٹا گیا. بولو وہ عورت کا ہاتھ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا. حالانکہ فاطمہ سے بڑھ کر بخشائی کون ہے؟ ارے فاطمہ ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی ہے. میرے دوستو وہ فاطمہ آج جو حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے، اس کا سب سے بڑا ثواب اگر جاتا ہوگا تو ماں فاطمہ کو جاتا ہوگا. وہ ماں نے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ جو تربیت اللہ رسول کی محبت میں میدان کربلا میں نکل گئے. تو میرے پیارے دوستو ہمارے نبی نے کہا اگر میری فاطمہ، میری لگتے جگر، میرے کلیجے کا ٹکڑا فاطمہ بھی اگر چوری کرے میں ہاتھ کو. آج میرے پیارے دوستو اب مسئلہ سمجھ لو. شریعت کا کوئی بھی دیکھو عمل نہیں کرے گا وہ الگ بات ہے، باقی بدلنے کی بات کرے گا تو ایمان سے نکل جائے گا. بات سمجھنا ہے. میں بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں بھائی داڑھی رکھو. بھائی آپ لوگ بیٹھے ہو نا اس سے کہہ رہا ہوں کیا رکھو. ایک ہے نہیں رکھا گنہگار. بولو ایک ہے نہیں رکھا. نہیں رکھا بھائی میرے کو نہیں جما، میں گنہگار. قاری احمد علی بول کے تھکا اور بول کے مر جائے گا، لیکن میرے کو نہیں جمتا تو میں داڑھی رکھوں گا. لیکن باہر نکل کر کوئی ایسا بولے یہ کیا شریعت میں داڑھی ہے، کیا شریعت میں داڑھی، کیا یہ بال نکالے، کیا ملا، کیا یہ شریعت میں داڑھی، یہ داڑھی کا شریعت میں آنے کی ضرورت کیا. میرے دوستو آج تک نہیں رکھا تھا، لوگ اس کو گنہگار کہتے تھے. جب اس نے یہ جملہ بولا اب اس کو گنہگار نہیں، لوگ اس کو ایمان سے خارج کافر کہتے ہیں. سمجھنا مسئلے کو، نہ رکھنا وہ گنہگار ہے. انکار کرنا، آبجیکشن اٹھانا، ارے شریعت کے قانون پہ آبجیکشن اٹھانا، اعتراض کرنا، اللہ کی قسم ایمان سے نکل جاتا ہے. بولو اللہ کی قسم ایمان سے نکل جاتا ہے. جیسا ابھی رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے ایک بات کہا بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں 15 گھنٹے کے روزے، گرمی ہوتی ہے، مزدور آدمی ہے، کیا پانی بھی نہیں پینے کا، چلو روزہ نہیں رکھا. بولو روزہ نہیں رکھا. لیکن کوئی کیا بولتا معلوم، اپن بھوکے پیاسے رہتے تو اللہ کو کیا ملتا. 15 گھنٹے اپنے کو بھوکا پیاسا، اس کو کیا ملا، اللہ کو کیا ملا. اس شریعت میں کوئی روزہ لانے کی چیز تھی؟ ہم بھوکے پیاسے رہے اس میں اللہ. بس میرے دوستو زندگی بھر روزہ نہ رکھا ہوتا ایمان کا تو فیصلہ تھا، لیکن جب یہ جملہ بولا تو ایمان سے باہر نکل گیا. میرے دوستو اللہ کا کرم ہے آج ہمارے ہندوستان حکومت میں مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت علماء ہند جس کے سربراہ ہے، آج بڑا عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے. آج سوائے رونے کے ہمارے پاس کچھ نہیں. اور صحیح میں کہہ دو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہمارا مدد کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہمارا. بولو کوئی نہیں ہمارا. آج میرے دوستو مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلم پرسنل لا میں قرآن کا قانون، حدیث کا قانون تھا. آج میرے دوستو وہ قانون کچھ ہماری ماں بہنوں کو پسند نہیں آیا. بھائی اسلام کا قرآن اٹھاؤ، یہ مفتی صاحب بیٹھے پوچھو قرآن کریم میں لکھا ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے معاملہ ختم. بولو معاملہ
ختم، معاملہ ختم۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آج 2 طلاق کا ذکر آیا، الطلاق مرتان، کتنی طلاق ہو گئی؟ 2۔ پھر کیا آیا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ 3 طلاق، طلاق مغلظہ، ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو گئی، ڈائریکٹ قرآن کہتا ہے۔ آج میرے دوستو اس قانون کو مسلمان بدلنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ جو قرآن نے کہہ دیا، قرآن نے 2 آیت میں بیان کر دیا سورہ بقرہ میں کہ یہ 2 طلاق پلس 1 طلاق، معاملہ ختم ہو گیا، طلاق مغلظہ ہو گئی، وہ بیوی حرام ہو گئی۔ اب تو اگر قدرت چاہے نے حلالہ ہونے پھر عدت ہونے پھر آگے وہ بہت لمبی چوڑی بات ہے، لیکن قرآن نے صاف کہہ دیا، 2 آیت میں کہہ دیا، اللہ کی قسم قرآن اٹھاؤ، سورہ بقرہ کے 12ویں پارے میں جاؤ، الطلاق مرتان، 2 طلاق کا ذکر، اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، 3ری طلاق کا ذکر، اس کے بعد اللہ نے کہا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب یہ عورت تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اس قانون کو بدلنے کی فکریں ہوتی ہے۔ تقریباً 5000 دستخطیں پہنچ گئی کہ ہم کو اسلام کا یہ قانون نہیں اچھا لگا، چلا گیا ایمان، 5000 عورتوں کا ایمان ایک جھٹکے میں چلا گیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم ایمان چھوڑ دیں گے اللہ کی ذات میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ پوری دنیا بھی اسلام چھوڑ دے، اللہ کی ذات میں کیا کمی؟ اور اگر پوری دنیا مسلمان ہو جائے، اللہ کی عزت میں کوئی بڑھوتی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ اپنی شان میں نرالا ہے، بولو اللہ اپنی شان میں نرالا ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ قادر اور مقتدر ہے۔ اس کی شان میں نہ کوئی اب زیادتی ہونے والی، نہ کوئی کمی ہونے والی۔ یہ تو اپنے جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، تعدد ازواج کے مسائل، خلا کے مسائل ہماری کچھ ماں بہنوں کو نہیں پسند آتا، اور جا کر کورٹ میں کہتے کہ بھلے ہی ہم کلمہ پڑھنے والی ہے نا، ہم روزہ رکھنے والی، ہم زکات دینے والی، لیکن یہ طلاق کا جو مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہم کو پسند نہیں آتا۔ میں ان ماں بہنوں سے کہوں گا جو گئے، یہ بولنے کے ساتھ ہی ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج میرے دوستو ضرورت ہے قرآن اور حدیث کی حفاظت۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں انشاءاللہ؟ ہمارے مولانا شاداب صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ایسا امام بہت کم نصیب ہوتا ہے جو میرے دوستو نماز بھی پڑھاتا ہے، خطبہ بھی دیتا ہے، اور شریعت کے بڑے بڑے مسائل کو جانتا ہے، اور شریعت کی بڑی بڑی یہ مولانا شاداب، وہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہیں نظر آیا کہ کالی پل امباور کا امام ہوگا۔ ارے میرے دوستو، ابھی میں نے ان کا تھوڑا سا انٹرویو لیا، یہ اس وقت ہمارے یہاں کی بڑی بڑی کتابیں، جو فقہ کی بڑی کتابیں، شرح وقایا، فقہ کی بڑی کتابیں، خدوری، یہ اس کے استاد ہیں اور وہ کتاب پڑھاتے ہیں، ان کو سارے لق و تک اور پیچیدہ مسائل معلوم ہے۔ میرے دوستو، جمعیت علماء نے ایک فارم تیار کیا ہے، ہاں یہ فارم مولانا شاداب کے پاس ہے، اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو تیار کرو، خاص کر کے جو انگلش سے ذوق رکھتی ہے ان کو تیار کرو۔ مولانا شاداب آپ کے گھر گھر آئیں گے، ان کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ میں آئے گی، آپ کے دروازے دروازے پر پہنچیں گے۔ آپ اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو اور ماؤں کو اور بہنوں کو کہو کہ وہ فارم میں اپنا نام لکھے اور دستخط کرے، اور یہ بتا دے کہ اسلام کا کوئی بھی قانون ہوگا، آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جو ماں بہن، یہ تو اللہ کبھی کبھی جنت کا موقع نکالتا ہے، ورنہ شریعت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ تو ایک کاغذ نہیں آیا، یہ جنت کا ٹکٹ ہمارے سامنے آ گیا، اس لیے کہ جن عورتوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسلام کا قانون پسند نہیں، ان کا ایمان گیا، تو وہ ہماری ماں بہنیں جو قانون پڑھے گی اور اس کے بعد سائن کرے گی، میں کہتا ہوں مسلم پرسنل لا بورڈ کے کاغذ سے سائن نہیں ہوگا، وہ جنت کے دروازے پر سائن ہو جائے گا کہ ہم مر سکتے ہیں، مگر اسلام کے قانون کو بدل پسند نہیں آیا، داڑھی نہیں رکھا، پیجامہ ٹکنوں کے نیچے گئی، وہ اپنا پرسنل معاملہ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو میں نہیں رکھتا ہوں میرا گناہ ہے۔ بولو میں نہیں رکھتا ہوں میرا گناہ ہے، میرے گھر میں ٹی وی ہے یہ میرا گناہ ہے، میری پینٹ ٹکنوں کے نیچے جاتی ہے میرا گناہ ہے، لیکن آبجیکشن کرنا، شریعت کے قانون کا انکار کرنا، یہ جمعہ کی نماز کوئی کام نہیں دے گی جب کلمہ ہی ختم ہو کے برباد ہو جائے گا۔ بھائی مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے میرے دوستوں۔ اور اچھا، اب ایک سوال ہوتا ہے، بات ختم کر رہا ہوں، ہو گیا ٹائم تو ہو گیا، بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات صرف کہوں گا، یہ حالات کیوں آتے ہیں ہمارے اوپر؟ کیوں ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کو ہر 2 سال کے بعد چھیڑا جاتا ہے؟ کیوں ہمارے قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے؟ کیوں ہمارے حدیث پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے؟ میرے دوستو، ہم کو غیروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بولو ہم کو غیروں سے، ہم کو اپنوں نے لوٹا ہے،
ہم کو اپنوں نے لوٹایا. اللہ کی قسم میں ایک بات کہوں نا, صحیح میں کوئی قانون ہمارا بدلے گا نہیں. بولو انشاءاللہ. اپنے کو صرف ایک کام کرنا ہے, اونلی ون. کون تیار ہے؟ بولو بولو جلدی جلدی بات ختم کرے بھائی. کون یہ جو آ رہا ہے نا ابھی, جیسا دیکھو میرے کو بیان کرنا پڑا, پورا مسلم پرسنل لا بورڈ سمجھانا پڑا, 2 حدیثیں بیان کر, یہ کیوں کرنا پڑا میرے کو؟ میرے دوستوں میں قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہتا ہوں, ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچا, اپنوں سے نقصان پہنچا ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے نا. کل رات کو سایان میں تھا, کل ہاسوٹ میں بھی تھا. میں نے ایک ہی بات کہی, میرا بچہ مر جاوے, اللہ نہ کرے, آمین بولو, آمین بولو, لیکن میرا بچہ مر جاوے. میرے دوستوں, باپ 4 دن تک سوتا نہیں ہے. یہ میرا ساجد بھائی بیٹھا ہے, اس کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال. آج بھی مجھے وہ پورا منظر یاد ہے کہ جب میں اور جنید بھائی وہاں ہاسپٹل میں تھے اور ڈاکٹر نے ہم 2 کو بلا کر کہا کہ ساجد بھائی کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. اب جنید بھائی اور میں آپس میں بات کر رہے تھے, ساجد بھائی کو جا کر بولے گا کون بھائی؟ ساجد بھائی کو اور اس کی بیوی کو جا کے بولے گا. جنید بھائی مجھے کہ قاری صاحب تو بول. میں کہا نا, میری ہمت نہیں ہوتی, تم جا کے بولو. میرے دوستوں, آج ایک بیٹا جاتا ہے, باپ اور ماں کی زندگی برباد اور تباہ ہو جاتی ہے. میدان کربلا میں حضرت حسین پہ کیا گزری ہوگی کہ 2 بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے. ایک بڑا بیٹا, ایک چھوٹا بیٹا, دونوں جنازے رکھے ہوئے, اور حضرت حسین دونوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کیسا روئے ہوں گے میرے دوستوں. لیکن گئے, بولو گئے نا, میدان کربلا میں گئے نا, گئے. عصر کی اذان ہوئی, آپ نے عصر کی جماعت شروع کی, اور پہلی رکعت کے سجدے میں آپ شہید ہو گئے. بولو پہلی رکعت میں کہ سجدے میں آپ شہید ہو گئے. آپ کے دونوں بازو کو پہلے کاٹا گیا, دونوں بازو کاٹے گئے, آپ کے سینے پہ لوہے کی سلاخیں ماری گئی, آپ کی گردن مبارک کو تلوار سے جدا کیا گیا, آپ کے ہونٹوں پہ برچھے مارے گئے, مگر حضرت حسین اعلان کر کے چلے گئے, میں نبی کا نواز تھا, جان دے سکتا مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا. آج یہی راستہ قسم اللہ کی میرے اور آپ کے پاس ہے, نماز. کوئی ہمارے خلاف, ارے نماز پڑھ لے, کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا. آج پاؤں پہ کلہاڑی ہم نے ماری ہے کہ ہم نے ٹی وی اور موبائل میں جتنا وقت گزارا, قسم اللہ کی اتنا وقت ہم مسجد میں نماز میں گزار دیتے. تو کون تیار ہے بھائی؟ محرم مہینہ ہے, کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.